السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ جیو پالیٹکس ہے کیا؟ یہ ایک بگ پکچر کی بات ہوتی ہے اور ایک گلوبل، آپ سمجھ لیں دنیا کی جتنی بھی پالیٹکس ہے وہ ایک گرینڈ چیس بورڈ ہے جس میں یہ تمام 193 ممالک جو ہیں یہ تمام جو ہیں وہ پلیئرز کی طرح سے اس کے اوپر موجود ہیں، اور اس گرینڈ گلوبل چیس بورڈ کے اندر جو ہے ڈیفینیٹلی جو بگ پاورز ہیں، بڑے پاورز ہیں، وہ کوئی نہ کوئی مووز چلاتے ہی رہتے ہیں، جو اکنامک مووز ہوتی ہیں یا اسٹریٹجک مووز ہوتی ہیں، اور ان تمام مووز کا ڈیفینیٹلی اثر تمام جو دنیا کے ممالک ہیں 200 کے قریب ان کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دا تھنگ از کہ صرف جو بگ پاورز سو کالڈ ان کی موومنٹ سے ہی چیزوں کے اوپر افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ ہر ملک جو دنیا کے اس چیس بورڈ کے اوپر ہے اس کی اپنی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہوتی ہے، ایک اس کی اکنامک پوزیشن ہوتی ہے، جس کا اگر اس کو اچھی طرح سے پتہ ہو کہ میں نے کیسے اپنے مووز کو چلانا ہے یا میں نے اپنی پاور کو کیسے یوز کرنا ہے، تو وہ ایک بہت ہی اہم کردار اس میں گلوبل چیس بورڈ میں جو ہے نا وہ پلے کر سکتا ہے۔ اور فار انسٹنس میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی بڑی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے امپورٹنٹ، تو دا تھنگ از کہ یہ جو جیوگرافی ہے، جو آپ کی لوکیشن ہے دنیا کے اوپر، میپ کے اوپر، وہ تو چینج نہیں ہو سکتی، وہ تو آپ کی انہیرنٹ اور وہ آپ کے ہمیشہ رہنے والی آپ کی ایک جو ہے نا ویلیوز ہیں۔ فار انسٹنس رشیا جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن اس کو کبھی نہیں مل سکتی جو پاکستان کو اس کی لوکیشن کی وجہ سے ہے، نہ ہی یو ایس جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن گین کر سکتا ہے جو پاکستان کے پاس ہے۔ اسی طرح افغانستان کی بھی ایک یونیک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے جس کو صرف وہی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اور جس کو فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے۔ سو اسی طرح سے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی اپنی اپنی ایک یونیک پوزیشن بھی ہے، ایک ان کی یونیک، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، یونیک ان کی لوکیشنز ہیں۔ تو اس سلسلے میں اویئرنیس بھی ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ بہت زیادہ مطلب یعنی ممالک کے اندر پھیل رہی ہے، ملکوں کے بیچ میں تھنک ٹینکس ایوالو ہو رہے ہیں جو سمجھتے ہیں، بگ پکچر کو دیکھتے ہیں اور دنیا میں جو ہے اپنے کردار کو ری ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سو یہ جو بگ پکچر کی بات کر رہی ہوں تو اس سے ریلیٹڈ میں نے کچھ نیوز جو ابھی بالکل ریسنٹ ان کا میں نے سوچا جائزہ لے لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بڑے بڑے مووز کیسے چل رہے ہیں اور ان کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں دنیا کے باقی ممالک کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر۔ لاؤس کے شہر وینٹین میں، یہ وینٹین جو ہے میں آپ کو گوگل ارتھ سے پہلے دکھا دوں کہ یہ لاؤس ملک ہے اور اس کے اندر اس کے بالکل بارڈر پہ یہ وینٹین جو ہے وہ شہر ہے۔ اس شہر میں جو ہے وہ منعقد ہو رہی تھی 57th ایسوسیشن آف ساؤتھ ایشین نیشنز فارن منسٹرز میٹنگ، یہ 27 کو یہ منعقد ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں جو ہے یو ایس کے جو فارن منسٹر ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن، وہ بھی آئے ہوئے تھے، ظاہر چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں وینگ یہ وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر خبروں میں یہ آیا کہ ان کے بیچ میں تھوڑی سی نا چپکلس سی ہو گئی ہے، تھوڑی گرما گرمی ہو گئی ہے۔ تو یہ اور بلنکن اسپار اوور ساؤتھ چائنا سی ایٹ لاؤس ٹاکس، یعنی یہ جو ایسیان کی میٹنگز ہوتی ہیں سارے یہ ایک اکنامک فورم ہے، اور اس میں اکنامک پروگریس کے بارے میں اگلے نئے اسٹیپس اور ایک دوسرے سے مل کر کوئی نئے پروگرام بنانا یہ ہوتا ہے اس کا مقصد۔ لیکن ہمیشہ یہاں پر یو ایس کے سیکرٹری بھی پہنچ جاتے ہیں، باقی چائنا کے بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل اس میں سے بات بھی نکلتی ہے۔ تو یہاں پر ان کے بیچ میں تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بات کی، اور بلنکن نے کہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں بہت اگریسو موڈ پہ ہے اور وہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے، اور مطلب وہ دنیا کے جو انٹرنیشنل جو بیلنس ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی سے اگلے دن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پہنچ گئے ہیں ٹوکیو میں، جاپان کے اندر، بلنکن بھی پہنچ گیا، اور جو آرمی چیفز ہیں یو ایس کے، جاپان کے اور ساؤتھ کوریا کے، یہ تینوں جو ہیں ٹوکیو میں پہنچے ہوئے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہیں
جاپان کے ڈیفنس منسٹر ہیں مینورو کیہارا، اور جو یو ایس کے ڈیفنس سیکرٹری ہیں لوئڈ آسٹن، اور ساؤتھ کوریا کے ڈیفنس منسٹر ہیں شن وان شیک. یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ٹوکیو میں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک میمورینڈم سائن کر لیا ہے ٹو کاؤنٹر نارتھ کوریاز نیوکلیئر اینڈ میسائل تھریٹس. یعنی نارتھ کوریا، آپ کو پتہ ہے آئے دن ہی خبروں میں آ رہا ہوتا ہے کہ نارتھ کوریا نے ایک نئے میزائل کی ٹیسٹنگ کر لی ہے، اور وہ اپنی اس ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ وہ ہر دفعہ کچھ اس سے بہتر اور زیادہ لانگ رینج اور زیادہ پاورفل میزائل ٹیکنالوجی کی وہ تیاری کرتے رہتے ہیں. اور کہ نارتھ کوریا کے پاس جو اس وقت نیوکلیئر آرسنل ہے وہ بہت بڑی مقدار میں غالباً جمع ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے، کچھ ہی ہفتے پہلے، رشیا کے جو پریزیڈنٹ پوٹن وہ بھی نارتھ کوریا آئے ہوئے تھے، اور اس پہ انہوں نے بات کی تھی ان کے ساتھ. انہوں نے ڈیفنس ٹریٹی بھی کی، اور ایسی خبریں آئیں کہ نارتھ کوریا اپنے نیوکلیئر جو میسائلز ہیں وہ رشیا کو دے رہا ہے، اور وہ والے جو میسائلز ہیں وہ رشیا پھر یوز کر سکتا ہے اگر یہ جو وار ہے، یوکرین وار، یہ اسپل آؤٹ ہوتی ہے اور مزید ممالک اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اسپیشلی یورپین یونین کے اندر اور نیٹو کے اندر. اور یہ جو سائن ہوئی ایگریمنٹ، اس کی بہت امپلیکیشنز ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ یو ایس کا ایک بہت اسٹانچ ایلا ہے. ورلڈ وار 2 جب ختم ہوئی تھی تو ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعے کے ساتھ ختم ہوئی تھی، اس وقت یو ایس نے ٹوٹلی جاپان کو آکیپائی کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے جاپان جو ہے وہ اپنی ملٹری نہیں بناتا. اس کا پیکٹ ہے یو ایس کے ساتھ کہ یو ایس کی آرمی جو ہے وہ وہی یہاں پہ کھڑی رہے گی، اور وہی اپنے بیسز یہاں بنائے گی، اور وہ ان کی سیکیورٹی کو انشور کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جاپان اور یو ایس کے بیچ میں ایک ایسی سمبیوٹک ریلیشن شپ بن گئی، ایک اتنا اچھا ان کے بیچ میں اکنامک جو ہے وہ بن گیا ریلیشن شپ، کہ جاپان نے جو ہے نا دن دگنی رات چگنی ترقی کی. جو میچی ریولوشن ورلڈ وار 1 سے کے بعد اور ورلڈ وار 2 سے پہلے جاپان میں آئی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ ریوائیو کرو اور دوبارہ اپنی ساری ٹیکنالوجی کو سامنے لے کر آؤ، اور یو ایس نے ان کو بیک کیا. اور آپ کو پتہ ہے یو ایس کی فرینڈشپ کی وجہ سے ہی جاپان جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اکنامک جو ہے وہ پاور بن گیا ایک طرح سے. اور صرف چائنا نے ہی آ کر ان کی اس اکنامک جو پوزیشن ہے اس کو چیلنج کیا. تو اب جو ہے جاپان جو ہے وہ، کیونکہ وہ چائنا کا فرسٹ ڈور نیبر ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا اگر یہاں سے دکھا دوں کہ جاپان جو ہے ایکچولی، جیسے میں نے آپ سے بولا کہ جیو پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی پوزیشن ہے، جیو اسٹریٹجک پوزیشن کسی بھی ملک کی، وہ اس کی اپنی ہی ہے اور یونیک ہے، اور وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا، اور وہ کسی اور کو وہ لینڈ نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا. لیکن پھر بھی اس طرح کی کوششیں ضرور ہوتی ہیں. سو یہ جاپان جو ہے اس کا فرسٹ ڈور نیبر کس کا ہے؟ یہ چائنا کا. اور یہاں پر نارتھ کوریا جو ہے وہ اس کا فرسٹ ڈور نیبر ہے. اب اس ساری سچویشن میں، اور جبکہ چائنا ایک بہت بڑا سپر پاور بن رہا ہے اکنامک، اس سچویشن میں جاپان کے لیے کیا اچھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو بالکل اس کے فرسٹ ڈور نیبر ہیں ان کے ساتھ پنگا لے، اور یو ایس کو کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک الائنس کو ہی بڑھاتا چلا جائے، اسٹرینگتھن کرتا چلا جائے. تو یہ تو ایک مطلب جیو پولیٹیکل ریالٹی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاپان جو ہے، آلدو کہ ایسی بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ جاپان کی جو انڈر دا ٹیبل ٹاکس یا ان کی منسٹریل میٹنگز یا ان کی آپس کی کچھ نہ کچھ ٹاکس چائنا کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں، اور ایسا سوچا جاتا ہے کہ شاید یہ دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اور ایسی سچویشن نہ وہ بنائیں کہ ایک دوسرے کو جنگ کا جو ہے نا تھریٹ بنے رہے ایک دوسرے کے لیے. کیونکہ جاپان جو ہے اس میں پہلے ہی یو ایس کے بہت سارے بیسز ہیں. اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں بھی یو ایس کا ٹوٹل انفلوئنس ہے. پھر تائیوان کو بھی یو ایس جو ہے وہ ٹوٹلی بیک کرتا ہے. تو آپ یہ سوچو کہ چائنا کے جو بالکل بارڈر کے اوپر اس کے فیسنگ جو ممالک ہیں ان کے اوپر تمام پہ یو ایس جو ہے وہ اپنی آرسنل بنا کر، اپنے میزائلز لگا کر، اپنے ایلائز بنا کر کے بیٹھا ہوا. یہی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا، فلپینز میں بھی جو فیسنگ چائنا کے جو ٹاپ والے آئلینڈز ہیں ان میں بھی ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے کہ یہ یو ایس کو ملٹری بیسز اور نیول بیسز یہاں پر دیں گے. سو
یہ سچویشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا واقعی ہم ایک ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں جس میں جو پورا ویسٹرن کیمپ ہے انکلوڈنگ آسٹریلیا، انکلوڈنگ جاپان، انکلوڈنگ تائیوان، انکلوڈنگ فلپینس، یہ سب کے سب چائنا اور رشیا اور ان سے ملے ہوئے تمام ممالک کے ساتھ ایک بہت بڑی وار کرنے والے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جاپان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے فرسٹ ڈور نیبر کو مزید جو ہے وہ مطلب غصے میں لے کر آئے، اس کو مزید تشویش میں لے کر آئے کہ یہ ہم اس کے خلاف کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. لیکن یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھو کہ جاپان نے یہ جو ٹریٹی کی ہے ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا ہے، اس کے لیے جو ہے لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ یو ایس ول اپ گریڈ دا یو ایس فورسز جاپان ٹو اے جوائنٹ فورس ہیڈ کوارٹر ود ایکسپینڈڈ مشنز اینڈ آپریشنل رسپانسبلٹیز. یعنی کہ یو ایس فورسز جاپان کے اندر جو ہیں وہ تو موجود ہیں ہی، لیکن اس چیز کو ایکسپینڈ کر کے اب ہم ایک جوائنٹ فورس ہیڈ کوارٹر اس کو بنا لیں گے، جس کو کہتے ہیں نا تھیٹر کامبیٹ کیپبلٹیز بنا دینا. یعنی کہ اس کی تمام جو چیزیں ہیں وہ جو یو ایس کے باقی کمانڈز ہیں ان کے ساتھ لنک ان کر دینا، اور ایک بہت بڑی یعنی ایک جو نیٹ ورکنگ جو ہے وہ اس میں لے کر آ جانا. اور اس کے علاوہ یہ کہ ادھر بیسز کو بھی مزید ابھی بڑھائیں گے اور اپنی فورسز کو بھی یہاں پہ مزید بڑھائیں گے. یو ایس کی ابھی بھی 54,000 ملٹری پرسنل جو جاپان کے اندر موجود ہیں، اور جو ابھی بھی انڈو پیک قوم جو کہ ہوائی میں اسٹیشن ہے یو ایس کا، اس کے اوپر رپورٹنگ کرتے ہیں کہ جو کہ آف کورس 6,500 کلومیٹرز دور ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ جاپان ہے اور پورا پیسیفک اوشن کو کراس کر کے ادھر کہیں جا کر یو ایس کے اس طرف جو ہے وہاں پہ ہوائیں ہے، تو اس لیے یہ بہت دور ہے. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب جو اس کو مزید وہ انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں مزید یعنی کیا کیا اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ تو ابھی انہوں نے نہیں بتائی ہیں، لیکن یہ چیز ہو رہی ہے. مزید میں آپ کو بتاؤں کہ آسٹن نے یہ کہا ہے کہ چائنا از انگیجنگ ان کوئرسو بیہیویئر ٹرائنگ ٹو چینج the status quo in East and South Sea China and around Taiwan throughout the region. یعنی وہ آسٹن کہہ رہا ہے کہ جو چائنا کی کوئرسیو بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے پورے ساؤتھ چائنا سی کے اندر اور پورے جو ایسٹ ہے یعنی پورا ایشیا آپ سمجھ لیں اس میں اسٹیٹس کو چینج کرنا چاہتا ہے. تو اسٹیٹس کو کیا ہے پھر؟ اسٹیٹس کو یو ایس کے خیال میں یہ ہے کہ یو ایس ہی وہاں پر ایک سول سپر پاور ہے اور یو ایس ہی کی ساری مرضی یہاں پہ چلنی چاہیے، اور یو ایس کا جو انٹرسٹ ہے یا اس کی جو انفلوئنس ہے یا اس کی جو پاور ہے اس سارے ایریا میں اس کو کم نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ہے. اور اگر وہی انفلوئنس چائنا یہ سمجھ کے کہ یار یہ تو میرا ایریا ہے، یہ تو میرا لینڈ ہے، میری ریجن ہے، اور میرے ہی ریجن میں جو ہے یو ایس جو ہے وہ ایک پورے کانٹیننٹ اور پورا پیسیفک اوشن کراس کر کے یہاں اگر اپنا انفلوئنس، اپنے ملٹری بیسز، اپنے نیول بیسز جو بنا رہا ہے تو یہ میں کیوں برداشت کروں. تو یہ جب چائنا اس طرح کی بات سوچتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جو گلوبل اسٹیٹس کو پاور بیلنسنگ ہوئی ہے اس کو توڑنا چاہ رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہو اس بات کو کہ چائنا جو ہے وہ بھی ایک ابھرتا ہوا ریجنل پاور ہے، اور رشیا بھی ایک بہت بڑا مطلب اسٹریٹجک پاور سمجھ لیں اس کو. تو اس سب سیناریو میں ڈیفینیٹلی چائنا اور رشیا جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا راستہ جو ہے نا روکنے کی کوشش نہیں کی جائے. جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جس طرح سے وہ پورے جو ایشیا کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے لیے راستے کھلے ہیں، اور جو تمام ایشین کنٹریز ہیں، افریقہ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، وہ اوپن آرم سے ان کو ویلکم بھی کر رہا ہے. تو یو ایس کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور اگر وہ رکاوٹ نہیں بنتا تو ان کو اس جو ابھی کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے جس میں یو این ہے، جس میں آئی ایم ایف ہے، جس میں اور اس طرح کی مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، تو ان سے تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی کے تھرو، انہی کے ساتھ مل جل کے کیوں نہ ہم ایک اپنے فیوچر کو چینج کریں. لیکن یو ایس سے یہ اور ویسٹرن کنٹری سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، بیکاز اگر ایسا ہوگا تو بہت ہی جلد ود ان ڈیکیڈ اور سو یو ایس کی جو ملٹری پروگریس ہے یا یو ایس کی جو اکنامک پروگریس ہے دنیا میں، اور یورپ
یورپ کی جو ہے وہ بالکل جو ہے نا ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی. سو یہ سب کچھ کو روکنے کے لیے اور اس کو انورٹ کرنے کے لیے یو ایس کی یہ جو اقدامات ہیں جو اسپیشلی چائنا کے بالکل فیس پر آ کر وہ اس کو کتنے طریقوں سے تھریٹ کر رہا ہے, اور ایون تائیوان کے ایشو میں تھریٹ کر رہا ہے, ساؤتھ چائنا سی کے ایشو میں وہ اس کو تھریٹ کر رہا ہے, فلپینس کے تھرو مطلب ویتنام, ہر ایک کے ساتھ وہ الائنس بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح سے میں چائنا کو جو ہے نا وہ دبا سکوں اور اس کو پیچھے دھکیل سکوں. سو جب یہ سب کچھ ہوگا, اگر ایسا ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی دنیا کے تمام ممالک کے اوپر اس کا اثر ہوگا. ہر جو ملک ہے وہ یا تو چائنا کے کیمپ میں اس کو آنا پڑے گا, چاہے یا پھر یو ایس کیمپ میں آنا پڑے گا. یہ جب ایک ورلڈ وار کا جو ایک تھیٹر کھل جائے گا, ایک سچویشن بن جائے گی, تو پھر ڈیفینیٹلی ہر ملک کے اوپر یہ بھی خدشہ ہوگا کہ اس کے اوپر سب سے پہلے بامبنگ ہونے لگی. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس کا جو بہت بڑا ایلائی اس وقت پورے ایشیا کے اندر ایک ہی ہے, وہ انڈیا ہے, اور انڈیا کو یو ایس جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہ رہا. تو وہ جب اگر وار کا ایک تھیٹر اوپن ہوتا ہے تو یو ایس سب سے پہلے انڈیا سے کہے گا کہ تم میرے دوست ہو, تم پہلے اپنے جو حساب ہیں وہ کلیئر کرو, تم سب سے پہلے پاکستان کے اوپر حملہ کرو اور اس کی نیوکلیئر آرسنل کو ختم کرو, کیونکہ پاکستان کی جو نیوکلیئر آرسنل ہے اس کی وجہ سے اسرائیل بھی تھریٹن رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے ایلائز ہیں جیسے انڈیا ہے وہ بھی تھریٹن رہتا ہے. سو کوئی بھی ملک جو ہے ریجن کا یا دنیا کا وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتا کہ کوئی بات نہیں, چائنا اور یو ایس کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ہم سب ہی کے سب اس چیز میں انوالو ہیں. ایک اور پہلو سے آپ کو میں دکھا دوں, بالکل ریسنٹ پوٹن نے کیا کہا ہے, اس نے یہ بولا ہے کہ جرمنی کے اندر اگر نیٹو نے اپنے لانگ رینج میسائلز لگا دیے, ڈپلوائے کر دیے, تو پھر ہم بھی بالکل اسٹرائکنگ رینج میں یورپ کے کنٹریز کے لیے کہ اسٹرائکنگ رینج میں اپنے میسائلز بھی لگائیں گے. اور رشین لیڈر سیز واشنگٹن رسک ٹریگرنگ کولڈ وار اسٹائل میسائلز کرائسس اینڈ پرومسز ٹو رسپونڈ ان کائنڈ, کہ واشنگٹن کی جو حرکتیں ہیں, یو ایس کی جو مووز ہیں, جو چالیں وہ چل رہا ہے, وہ جو ہے وہ کولڈ وار کی طرح پہ ہم دوبارہ سے دنیا کو لے کر آ رہے ہیں. یعنی کولڈ وار جب ختم ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا, ایک گلوبلائزیشن کا دور شروع ہو گیا تھا, سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ٹریڈ کرنا شروع ہو گئے تھے, اور کوئی دو پاورز نہیں تھے جو لڑ رہے تھے, بلکہ یو ایس ایک یونیلیٹرل پاور تھا اور سب کے سب اس کے انڈر کام کر رہے تھے. لیکن اب جو کہ سچویشن یو ایس بنا رہا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے کولڈ وار اسٹائل بائی پولر ٹرائی پولر اس قسم کی سچویشن جو ہے نا بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کا ہم جو ہے نا ان کائنڈ جواب دیں گے, جیسے وہ کریں گے ویسے ہم کریں گے. یو ایس وڈ اسٹارٹ ڈپلوئنگ لانگ رینج فائر کیپبلٹیز ان جرمنی ان 2026, یہ اعلان کیا تھا واشنگٹن اور جرمنی نے اسی مہینے کے شروع میں, کہ ہم نے پلان بنا لیے کہ 2026 تک آتے آتے ہم جرمنی کے اندر لانگ رینج فائر کیپبلٹیز اپنی ڈپلوائے کر لیں گے. اور اسی کا جواب اب پوٹن نے دیا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی بالکل جو ہے نا وہ اسٹرائکنگ ڈسٹینس پہ ہم بھی لگائیں گے. سو پوٹن نے کہا ہے کہ وی ول ٹیک میرر میجرز, یعنی جیسے جیسے یہ لوگ کریں گے ویسے ویسے ہم بھی کریں گے. دیٹ مینس وٹ ہی از سیئنگ از کہ اگر جو یو ایس ہے وہ کہتا ہے کہ میں جرمنی میں اپنے میزائل فٹ کروں گا, اور وہ میزائل جو ہیں وہ رشیا کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں. یہ کلینن گراڈ بھی رشیا کا ہی ایک صوبہ ہے, ایک اوبلاسٹ ہے جو اس سے الگ ہے, لیکن ہے یہ رشیا. اور اس سے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ سی کے اوپر یہ جو کوسٹ لگتا ہے یہ بھی رشیا کا کوسٹ ہے. سینٹ پیٹرزبرگ ان کا جو پورٹ سٹی ہے, بہت میجر سٹی ہے, وہ یہاں لگتا ہے. ماسکو ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے. سو اگر جرمنی میں یہ اس طرح کے میسائل لگتے ہیں, اور اگر وہ لانگ رینج ہے یعنی 3000 کلومیٹرز والے اور 2000 والے, تو پھر جرمنی جو ہے وہ بیلاروس کو بھی ہٹ کر سکتا ہے جو کہ رشیا کا ایلا ہے, اور جرمنی یہاں پر بھی کیلن گراڈ کو اور مزید ماسکو کو بھی یہاں پر ہیٹ کر سکتا ہے, وہ بھی اتنا دور نہیں ہے. سو رشیا کہہ رہا ہے, پوٹن کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے ایگزیکٹلی وہی کریں گے, ہم بھی پھر بیلاروس میں لا کر اپنے میزائلس لگا دیں گے جو کہ ڈائریکٹلی پولینڈ کو ہٹ کر سکیں گے, جو کہ بہت ہی قریب سے جرمنی کو, برلن کا ایک کیا میجر سٹی ہے یہاں پر اس کو ہٹ کر سکیں گے, وارسا کو ہٹ کر سکیں گے, اور ان تمام ان کو بھی ہٹ کر سکیں گے. سو اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر سینٹ پیٹرزبرگ میں میزائل لگتے ہیں یا کلینن گارڈ میں میزائل فٹ ہوتے ہیں تو
ان سے اسکینڈینیوین کنٹریز بھی جو ہے وہ انڈر تھریٹ آ جاتی ہیں، اور فن لینڈ کا تو آپ کو پتہ ہے بہت لمبا بارڈر ہے رشیا کے ساتھ. سو یہ ساری سچویشن ہے، اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ اس ایک وار کی وجہ سے اور اس ایک کانفلکٹ کی وجہ سے پورا یورپ، اس کی پوری کنٹریز جو ہے وہ انوالو ہونے کا اس میں خطرہ ہوتا ہے. اور وہی چیز ادر سائڈ آف دا ورلڈ میں ہو رہی ہے. اگر چائنا کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور چائنا کے ساتھ یہ ایشو بنا رہے ہیں، تو پھر نہ ہی اس پہ چائنا انوالو ہوگا، رشیا ڈائریکٹلی انوالو ہوگا، سارا یہ جو ایسٹ ایشیا یہ انوالو ہوگا، فار ایسٹ انوالو ہوگا، اور یہاں پر جو اس کے ایلائز ہیں رشیا اور یہ باقی تمام جو سینٹرل ایشیا ہو گیا، مڈل ایسٹ ہوگا، سب لوگ انوالو ہو جائیں گے، اور اتنی تشویشناک سچویشن کا سامنے آنے کا خطرہ ہو جائے گا. سو دیز تھنگس جو گلوبل چیس بورڈ پہ موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں بڑے ملکوں کی طرف سے بھی اور چھوٹے ملکوں کی طرف سے بھی، وہ ان سب کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور سب کے اوپر مطلب ایک ہولسم پکچر، ایک ہولسم اوور ویو رکھنا جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ آج یہ چیزیں شیئر کر لیتے ہیں.